السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے قبل آپ نے وضو کی فضیلت پر کئی ایک احادیث کریمہ ملاحظہ فرمایا، اور اس کے بعد وضو میں کتنے فرائض ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس پر بھی آپ نے معلومات حاصل کی۔ آج ہم بات کریں گے کہ وضو کو توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس سے ہر عام آدمی، ہر مسلمان جس سے واقف ہے، مشہور و معروف ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں اور اس طرف ان کی توجہ بھی نہیں جاتی ہے، یا اس کی گہرائی تک ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جہاں تک ہو سکے ان ساری چیزوں کو کور کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پہلے تو ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو عام طور سے مشہور و معروف ہے، جیسے کہ پیشاب کرنا۔ نمبر 1 پیشاب، یورین پاس کرنا، اس سے وضو ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پاخانہ، یعنی 2 نمبر، بڑی ضرورت، اس سے بھی وضو ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ہوا خارج ہونا، یعنی گیس نکلنا، اس سے بھی وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے مزی۔ مزی کہتے ہیں، بہت سے لوگ واقف نہیں ہوں گے نام سے، لیکن حالات سے واقف ہوں گے۔ مزی کہتے ہیں جب انسان کے فحش خیالات آتے ہیں اور اس وقت آلہ منتشر ہوتا ہے، تو فحش خیالات کی وجہ سے اور ذہن سیکس کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے وہ 1-2 قطرے پانی کے نکل جاتے ہیں عضو سے، پیشاب کی جگہ سے 1-2 قطرے نکل جاتے ہیں جو پانی ہی کی طرح ہوتے ہیں، اور تھوڑا اس میں چکٹ پن ہوتا ہے، تو اس سے ہمارا غسل فرض نہیں ہوتا ہے، صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو مزی کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں مزی۔ 5ویں نمبر پر ہے کیڑا۔ کیڑا کا مطلب جو ہمارے پیٹ میں بچوں کے عام طور سے کرمی ہوتی ہے، تو جنرلی ٹوائلٹ کے وقت میں وہ نکلتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بغیر ٹوائلٹ کے یوں بھی نکل جاتے ہیں، یعنی کہ واش روم میں جائے بغیر یوں ہی بستر پر بیٹھے بیٹھے یوں بھی نکل جاتے ہیں، جس کے زیادہ پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیڑا بھی اگر نکل جائے بغیر واش روم گئے ہوئے تو اس سے بھی وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر ہے خون۔ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، خون نکلنے کے بعد بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے، یعنی کہ اپنی جگہ چھوڑ کر تھوڑا اس میں فلو ہو جانا چاہیے، مومنٹ ہونا چاہیے، اس میں فلو ہونے کے بعد تب وہ وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، خون۔ تو خون میں اب اس کی تھوڑی سی وضاحت میں اور کر دوں۔ ایک عام تو یہ ہے کہ خون آپ کے جسم سے نکلا اور نکل کر صرف دکھا نہیں بلکہ دکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ سے فلو ہو گیا، تو فلو ہونے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے، صرف دکھ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے ہم اگر ایک سوئی چبوئیں گے تو سوئی چبونے کے بعد خون، ایک باریک قطرہ خون کا وہاں پہ دکھتا ہے، سوئی کی نوک برابر صرف دکھتا ہے، لیکن وہ بہتا نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جب خون اپنی جگہ سے بہہ جائے گا، فلو ہو جائے گا، تب جو ہے وضو ہمارا ٹوٹتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے منہ سے خون آتا ہے، جیسے دانتوں میں بعض بیماریاں ہوتی ہیں، پائریا وغیرہ، یا خلال وغیرہ کرنے میں خون نکل جاتا ہے۔ تو منہ میں جب خون نکلے تو اس صورت میں ہم کیسے سمجھیں گے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو جب ہم وہ خون تھوکتے ہیں تو وہاں پر اس چیز کو دیکھا جائے، اگر 50% سے زیادہ خون ہے اور 50% سے کم تھوک ہے تو وضو ہمارا ٹوٹ گیا، اور خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے، 50% سے زیادہ تھوک ہے اور خون تھوڑا سا صرف اس میں آمیزش ہے، تو اس سے وضو ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو اردو میں جونک بولتے ہیں، بعض جگہ فاسد خون نکالنے کے لیے بھی اس کو بدن پر چپکایا جاتا ہے۔ یہ عام طور سے جہاں پانی وغیرہ ہوتے ہیں، ندی اور تالاب وغیرہ میں، کھیتوں وغیرہ میں، بارش کے پانی میں وہ کیڑا پیدا ہوتا ہے جس کو جونک بولتے ہیں اردو میں۔ تو وہ جونک بھی اگر بدن پر چپک جائے اور وہ خون چوسنا شروع کر دے
تو اتنا خون اگر اس نے چوس لیا کہ اگر وہ خون باہر آتا تو بہہ جاتا تو پھر وضو ہمارا ٹوٹ گیا، لیکن ابھی بدن پہ چپکا ہی تھا اور ابھی خون چوسنے کی شروعات ہوئی ہی تھی کہ ہم نے اس کیڑے کو نکال دیا تو پھر وضو ہمارا نہیں ٹوٹا۔ یعنی اتنا خون چوس لیا کہ اگر وہ بدن پر ہوتا، نکلتا تو بہہ جاتا تو اس سے ہمارا وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور سے جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ کیڑا جونک بدن پر چپکتا ہے تو پھر وہ اس کو چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس کو یوں ہاتھ سے یا کاڑی سے نہیں چھڑا سکتے ہیں، بہت سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ وہ بدن پر چپک جاتا ہے۔ اب اس کو چھڑانے کے لیے نمک وغیرہ اس پر رکھیں گے تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جسم میں پورا خون ہی خون ہوتا ہے۔ تو وہ جونک جو علاج وغیرہ کے لیے بھی حکیم لوگ استعمال کرتے ہیں، اور فاسد خون جہاں پہ ہوتا ہے، گندا خون، اس خون کو نکالنے کے لیے وہ کیڑے کو چپکا دیتے ہیں، وہ پورا خون چوس لیتا ہے۔ پرانے زمانے میں علاج کا ایک طریقہ رہا ہے۔ تو وہ جونک کے خون چوسنے سے بھی وضو ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ خون چوسنے والے اور بھی کیڑے ہیں، مکھیاں ہیں، مچھر ہیں، مچھر بھی کاٹنے کے بعد خون چوستا ہے، لیکن مچھر کے کاٹنے سے اتنا ہی خون ہمارا نکلتا ہے کہ وہ بہنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا مچھر کے کاٹنے سے چاہے جتنی دیر وہ کاٹے، مچھر کے کاٹنے سے ہمارا جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جونک کے کاٹنے سے اور خون کے چوسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے 7ویں نمبر پر پیپ۔ پیپ یعنی پس، ہمارے زخم سے، جسم کے کسی بھی حصے سے، اس کا وہی مسئلہ ہے جو خون کا مسئلہ ہے کہ صرف اگر دکھ رہا ہے زخم کے اوپر پیپ ہے، صرف دکھ رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن فلو ہو گیا تو اس سے وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے چھالا، جیسے کبھی کبھار گرم پانی، چائے، کچھ بدن پر گرنے سے جو پانی کے پھوڑے نکل جاتے ہیں، چھالے والے چھالے، اور اس میں پانی بھرا ہوا رہتا ہے تو وہ پانی گندا ہوتا ہے، وہ پورا بالکل غبارے کی طرح، بیلون کی طرح بن جاتا ہے۔ گرم پانی یا چائے وغیرہ بدن پر پڑنے سے وہ وہاں کی جلد جو ہے ابھر جاتی ہے اور اندر پانی بھر جاتا ہے۔ تو اس پانی کو ہم کانٹے سے، سوئی سے یا کسی بھی طرح سے اگر ہم اس کو پھوڑ دیے اور پانی اس کا اگر بہہ گیا تو پھر وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، وہ پانی گندا ہوتا ہے۔ جو چائے سے یا گرم پانی سے جلنے کے بعد جو پانی بھر جاتا ہے، اس پانی کے بہنے سے بھی جو ہے وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے الٹی۔ الٹی، ہر الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ الٹی جس الٹی میں بے اختیار الٹی ہو جائے، یعنی منہ بھر تھوڑی بہت الٹی، کبھی کبھار بہت زیادہ طاقت لگا کر یا زبردستی پیٹ کو اینٹ کر نکالنا پڑتا ہے، تو وہ تھوڑی سی الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ منہ بھر یعنی بے اختیار، وداؤٹ کنٹرول جب الٹی ہوتی ہے تو اس صورت میں جو ہے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ منہ بھر تو نہیں ہوا، لیکن تھوڑی سی الٹی ہوئی، پھر کچھ دیر رکنے کے بعد پھر ہوئی، کچھ دیر رکنے کے بعد پھر ہوئی، تو اتنے بار ہوئی تھوڑی تھوڑی الٹی کہ اگر ان سب کو اگر جمع کریں گے تو منہ بھر کے لائق ہو جائے گا، تو اس سے بھی وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہوئے 9ویں نمبر پر الٹی کا مسئلہ۔ 10ویں نمبر پر ہے نیند، یعنی سونے سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن سونے میں ذرا سا ایک تھوڑی سی وضاحت ہے کہ ہر نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بسا اوقات آپ کسی پروگرام میں جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جمعہ کے دن ایک لمبا وقت دینا پڑتا ہے نماز کے لیے، تو بیان چلتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بعض لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، تو بیٹھے بیٹھے اونگھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس طرح سے لیٹنا کہ جس میں اعضائے جسم ڈھیلے پڑ جائیں، استرخائے مفاصل جسے کہتے ہیں، اعضاء جسم کے ڈھیلے ہو جائیں، اور یا ٹیک لگا کر ہم اس طرح سے سو رہے ہیں کہ اگر وہ پیچھے کا ٹیکا تکیہ کا ہو یا دیوار کی ٹیک ہو، اس کو اگر ہم ہٹا لیں
تو بندہ گر جائے گا، تو اس صورت میں وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ یا بیٹھے بیٹھے ہی سو رہے ہیں، اونگ رہے ہیں، آدھی نیند ہے، کچی نیند ہے، لیکن اونگتے اونگتے اس طرح سے ہم گر پڑے کہ ہمارا جسم پورا ہم زمین پر گر پڑے لڑک کر، تو اس صورت میں بھی وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر لیٹ کر ہم سوئے تو لیٹ کر سونے کی صورت میں اگر تھوڑی چند لمحے بھی اگر نیند آ گئی تو اس سے وضو ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو نیند کے معاملے میں یاد یہ رکھنا ہے کہ ٹیک لگا کر اگر نیند ہوئی، اس طرح کا ٹیکا لگایا ہم نے کہ اگر پیچھے کا وہ سہارا ہٹا دیا جائے تو گر جائیں گے، یا اونگتے اونگتے ہم لڑک کر گر گئے، یا لیٹ کر چند سیکنڈ ہی سو گئے، ان صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی بیٹھے بیٹھے سونے سے، اونگنے سے اور سر وغیرہ جسم کے ہلنے سے، اس سے غنودگی جس کو بولتے ہیں، اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے بے ہوشی۔ کبھی کبھار آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، چاہے بے ہوش دوا کے ذریعے ہو یا خود بخود کسی وجہ سے ہو۔ جب بے ہوش ہو جائے تو بے ہوشی کی وجہ سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے، البتہ وہ پاک ہی رہتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن وضو اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ 12ویں نمبر پر ہے نشہ، یعنی کوئی ایسی چیز کھائی یا پیا جس کی بنیاد پر نشہ آ گیا، اور نشہ اتنا کہ چلنے میں پیر لڑکھڑائیں، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تمباکو سے بھی نشہ آتا ہے، جس کو تمباکو کی عادت نہیں ہے اس کو بھی ہلکا سا نشہ آئے گا، لیکن اگر اتنا نشہ نہیں آیا کہ جس سے پیر لڑکھڑائیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر ایسا آ گیا نشہ کہ پیر لڑکھڑا جائیں تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اتنا نشہ ہو، چاہے کوئی چیز پی کر یا کوئی چیز کھا کر، کہ چلنے میں پیر لڑکھڑا رہے ہوں، صحیح طور پہ آدمی نہیں چل سکتا ہو، تو لڑک لڑک کر چل رہا ہو، تو اتنے نشے سے وضو ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ اور 13ویں نمبر پر ہے قہقہا۔ 13واں اور آخری نمبر قہقہا۔ قہقہا کا مطلب ہے اتنا زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں، اور وہ ہنسنے والا حالت نماز میں ہو، تب وضو ٹوٹتا ہے۔ اور اگر یوں ہی بیٹھے بیٹھے گفتگو کرتے وقت اگر ہم زور زور سے ہنس رہے ہیں، کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، چیخیں مار مار کے ہنس رہے ہیں، قصے کہانیاں چل رہی ہیں، تو ایسی صورت میں وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نماز کی حالت میں ہم حالت نماز میں ہیں اور اتنا زور سے ہنسے کہ آس پاس والے سارے لوگوں نے سن لیا، جسے ہم قہقہا کہتے ہیں، زور سے ہنسنا، تو اس صورت میں نماز تو ختم ہوتی ہی ہے، ہمارا وضو بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر سے وضو کر کے نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ اور جب قہقہے کی بات آ گئی تو میں تھوڑی اور وضاحت کر دوں کہ نماز کی حالت میں اگر ہم صرف مسکراتے ہیں، یعنی صرف ہمارے دانت نظر آئے یا منہ کا حصہ اس کا اسٹرکچر بدل گیا، دیکھنے والا سمجھ گیا کہ یہ ہنس رہا ہے، لیکن ہنسنے کی آواز نہیں آئی، تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ہنسنے کی آواز اتنی آ گئی کہ ہم نے سن لیا، آزو بازو والے نے بھی سن لیا، تو اس سے ہماری صرف نماز ٹوٹتی ہے۔ اور اتنا زور سے ہم ہنسے، تیسرے درجے پر قہقہا، یعنی آس پاس والے مسجد میں ہنسے تو 10-15 لوگوں نے سن لیا، 1-2 صف تک آواز چلی گئی، تو اس صورت میں وضو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نماز تو ختم ہوتی ہی ہے، وضو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالت نماز میں قہقہا مار کر ہنسنے سے وضو ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھی چند ضروری چیزیں، جس میں سے کچھ باتیں آپ پہلے سے بھی جانتے ہوں گے اور کچھ باتیں ایسے بھی آئی ہوں گی جو آپ نہ جانتے ہوں گے، لہٰذا ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں، اور جب بھی اس طرح کے معاملات پیش آئیں تو یوں سمجھ جائیں کہ ہمارا وضو ختم ہو جاتا ہے اور ہم کو پھر سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اب آخر میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، 1-2 باتوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہمارا سطر اگر دکھ جائے، گھٹنے کے اوپر کپڑا چلا جائے، یا جو ہے گالی دے دیے یا کچھ کھا لیے، اس طرح کے ذہن میں بعض لوگوں کے ہے، اس سے وضو پر فرق پڑ جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہم وضو کرنے کے بعد ہمارے جسم کے پورے کپڑے بھی اگر تنہائی میں اتار لیے
تو اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بغیر ضرورت کے سطر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو پھر پورا سطر کھل جانے پر بھی وضو پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح ہنسنے سے یوں ہی بیٹھ کر یا گالی دینے سے، گالی دینا البتہ گناہ کا کام ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس سے وضو پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن یہ وضو کی جو روحانیت ہے وہ البتہ ضرور ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وضو کرنے کے بعد اپنی زبان، اپنی آنکھیں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے جب تک ہم نماز ادا نہ کر لیں، تاکہ وضو کی روحانیت برقرار رہے اور اس کا اثر ہمارے نماز میں بھی ہماری نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔